ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ دن آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں 2-3 عام چیزیں زیر بحث آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کو اس پر بریفنگ بھی دی گئی۔ ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا کراچی پیکج، اس کو اعتماد میں لیا گیا دیگر تمام پوری کابینہ کو، اور یہ کہ ڈیفینیٹلی کراچی میں پاکستان ہے اور ان حالات میں اس کی ترقی کا مطلب پاکستان کی ترقی ہے، اور سب نے اس چیز کو سراہا بھی۔ جو دوسری بڑی خبر تھی وہ تھی حکومت نے نوٹس لیا ہے اور وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے اور ساجد گوندل کی گمشدگی کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر پتہ کرایا جائے کہ وہ کہاں ہیں، ان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم صاحب کا حکم۔ تیسری جو امپورٹنٹ نیوز تھی جو آج پنجاب کے حوالے سے آئی، یہ جب صبح سے آج یہ خبریں آ رہی تھی کہ پنجاب کے آئی جی اور وہاں کے سی سی پی او کے مابین کچھ اختلافات تھے، اور آئی جی پنجاب کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ سی سی پی او کنٹینیو کریں گے تو پھر میں کنٹینیو نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی آئی جی پنجاب سے، اور بالآخر آئی جی پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یہ خبریں آ گئیں۔ وزیر اعظم نے اس کی منظوری بھی دے دی ان کی تبدیلی کی، اور اس کے بعد خبر یہ آئی کہ جو انعام غنی جن کو نیا آئی جی پنجاب لگایا گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 سال میں یہ 6ٹھے آئی جی ہیں جن کی تعیناتی ہوئی ہے، جس پہ اپوزیشن سوال کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ گورننس کے معاملات تھے، اور ایک دن بعد یعنی آج 8 ستمبر ہے، اس کے بعد ایک دن بعد دوبارہ سے نواز شریف صاحب کی پیشی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی آج کچھ اسٹیٹمنٹس تھے ان کی واپسی کے حوالے سے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ جو سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، بڑے سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ اور عثمان بسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن، لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی عثمان بسر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ مہر طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اب تک نیوز سے اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں۔ السلام علیکم مہر، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو ذرا عثمان بسر صاحب سے یا آپ سے گفتگو کر لیتے کیونکہ آپ اپوزیشن ہیں، اور میں ہمیشہ پی ٹی وی پہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپوزیشن سے شروع کروں تاکہ اپوزیشن کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے۔ کیا تحفظات ہیں آپ کے پنجاب کے معاملات کو لے کر، کیونکہ اپوزیشن بڑے سوالات اٹھا رہی ہے کہ جی آپ نے 2 سال میں 5 آئی جی چینج کیے، تیسرا آپ نے لگایا، حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو کام کرے گا وہ ٹکے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ تبدیل ہوگا، اسٹیٹس کو کے خلاف ہے، تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیف منسٹر ہوتے ہیں وہ اپنے صوبے کی حد تک چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس کے بعد جو صوبے کے 2 عہدے ہوتے ہیں، انسپکٹر جنرل پولیس اور اس کے بعد چیف سیکرٹری کسی بھی صوبے کے، وہ وفاقی حکومت لگاتی ہے ان کنسلٹیشن ود دا پروونشل گورنمنٹ۔ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں بات کلیئر ہے۔ آپ ہر مہینے بعد نیا آئی جی لگائیں تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی نہ آئین میں کوئی قدغن ہے، نہ کوئی قانون جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے، نہ کوئی غیر جمہوری بات ہے۔ نہیں، غیر جمہوری بات ضرور ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر جمہوریت کا ایسا تعلق نہیں ہے، اٹس پیورلی این ایڈمنسٹریٹو میٹر۔ میں اس طرح کہوں گا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، انتظامی معاملہ ہے، اور کوئی الیکشن تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے۔ لیکن جو روایت رہی ہے وہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب کسی بھی آفیسر کو لگایا جاتا ہے، سال سے آپ یہ کہیں، بلکہ سال سے نہیں بلکہ کئی ڈیکیڈ سے، دہائیوں سے یہ روایت رہی ہے کہ کسی بھی افسر کو لگانے سے پہلے اس کی کارکردگی کو اور اس کی شہرت کو، اس کی سابقہ جو ماضی میں، ظاہر ہے جو آئی جی لگتے ہیں ان کی سروس کو 25-30 سال ہو چکے ہوتے ہیں، محکمے میں اس سے زیادہ سرو کر چکے ہوتے ہیں، تو 30 سال اس کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، اور کس کس جگہ کے اوپر انہوں نے کیا پرفارم کیا، کتنے انہیں میڈلز ملے، کتنی انہیں اسناد ملی، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، وجہ شہرت کو دیکھتے ہوئے ایک آفیسر کی اس ہائر لیول کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کام کرے۔ چلے آپ کا ایک فیصلہ ہو سکتا ہے غلط ہو گیا ہو، دوسرے آفیسر کو آپ نے اس تمام جو میں نے کرائیٹیریا بتایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اسے موقع دیا جانا چاہیے اصولی طور پہ کہ 6 مہینے، سال، 2 سال، اور عام طور پہ یہ تقرری 3 سال کے لیے ہوتی ہے، عام طور پہ 3 سال کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو یہ بات حیران کن ضرور ہے، خلاف قانون نہ صحیح لیکن حیران کن ضرور ہے کہ آپ نے ایک شخص، ایک آفیسر جس کی اپوائنٹمنٹ 3 سال کے لیے ہوتی ہے، آپ نے 2 سال کے ٹینیور میں 5 آئی جی چینج کیے، اور یہ 6ٹھا آئی جی آپ لگا رہے ہیں جی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو لگاتے ہوئے آپ نے وہ ساری اسکروٹنی نہیں کی، اور آپ جو فیصلے کر رہے ہیں جو کام کرے گا وہ رکے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے لگاتے ہوئے آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ یہ سارے آفیسر جو ہیں وہ
اپنی ایک میں نے عرض کیا کہ ایک کیریئر رکھتے ہیں، اپنا ایک ان کا ماضی ہوتا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تو لگاتے ہوئے نہیں سوچا گیا. آپ کے جو سارے سوالات ہیں اس کے جوابات ڈیفینیٹلی جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں عثمان بسرا وہی دیں گے. جی عثمان بسرا صاحب، میں تو کوئی سوال اس وقت نہیں کر رہی کیونکہ وہ تمام سوالات جو اس وقت عارف علی چودھری صاحب نے اٹھائے ان کے جوابات ایکسپیکٹ کر رہی ہوں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ ایک تو آپ کا بہت شکریہ. میں تھوڑی سی معذرت بھی چاہوں گا کہ وہ ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہوں، اسٹوڈیو میں پہنچ جاؤں گا. میں ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ طارق بھائی نے جو ایک بڑی پازیٹیو بات کی، اور دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل بار نہیں ہے، انتظامی فیصلہ ہے. حکومت اپنے انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی انتظامی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کسی کا بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے، کسی کو بھی نئی جگہ پہ پوسٹنگ دے سکتی ہے. لیکن ابھی جو انہوں نے ایک بات کی کہ 3 سال کا ٹینیور ہے، اگین میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں، کوئی ٹینیور جو ہے اس کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہیں پہ بھی. جی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک روایت رہی ہے کہ یہاں لمبے عرصے کے لیے بڑی پوسٹوں کے اوپر لوگوں کو لگایا جاتا رہا ہے. لیکن نادیہ میں آپ کی دوبارہ اس میں گزارش کرنا چاہوں گا وداؤٹ کریٹنگ اینی نیگیٹیوٹی. اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر نے جو آپ کا ایک لیٹر تھا وہ بھی کیبنٹ کے اندر کبھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جاری کیا جاتا ہے. کیبنٹ کے اندر بھی تبدیلیاں کی، بہت قریبی لوگوں کو بھی بدلا، اور یہ کہہ دیا پہلے دن سے کہ یہاں پہ وہی کام کرے گا کیونکہ پرائم منسٹر کی جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے پرفارمنس کی، اس کا لیول بہت ہائی ہے. تو اس لیے یہ تبدیلی جو ہے یہ بھی ایک اسی کا شاید نہیں. لیکن وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ تمام وہی باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو انڈورس طارق صدر چودھری صاحب نے بھی کیا ہے. سوال صرف دو ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ لگاتے وقت کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک تو یہ کہ ہٹانے کی وجہ پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ پہلے اس کی وجہ بتا دیں، اس کے بعد کے سوال بعد میں کریں گے. اچھا، یہ ایک پیورلی ایڈمنسٹریٹو ایک معاملہ ہے، انتظامی لحاظ سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی یہ لانا چاہوں گا کہ میڈیا پہ جب سے یہ تبادلہ ایک ہوا ہے اور نئے عزیز صاحب آئے ہیں، کچھ چہمگوئیاں چل رہی ہیں. کچھ لوگ اس کو مریم نواز صاحب کی جو پیشی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ کی یہاں پہ نیب کے اندر کچھ جوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو سی سی پی او کے ساتھ ان کی کچھ کفلنگ بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں، اس میں کسی میں بھی کوئی وزن نہیں ہے. یہ ایک پیورلی انکمپیٹنٹ ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ تھے. بالکل صحیح نادیہ، بالکل انکمپیٹنٹ ہم نے تو نہیں کہا کہ انکمپیٹنٹ تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انتظامی معاملہ ہے، انتظامات کو بہتر کرانے کے لیے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کی کوئی بات کی بھی جائے گی تو کوئی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انتظامی فیصلہ ہے اور قدم بھی انتظامی فیصلہ ہے. یقیناً آپ کو اختیار ہے. میں جبھی تو پوچھوں ڈیلیور نہیں کر پائے، ان کی پرفارمنس سے حکومت پنجاب مطمئن نہیں تھی، کمپیٹنٹ نہیں تھے، کوئی ایک وجہ تو ہوگی نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئی جی صاحب کو جو قدم کیا گیا ہے اور جو 3 لوگوں کے نام پچھلے کوئی 1 مہینے سے گردش میں تھے اور ان کے اوپر کنسیڈریشن کی جا رہی تھی، تو انتظامی طور سے بہتر سمجھا گیا کہ ابھی جو نئے آئی جی صاحب لگائے گئے ہیں وہ بہتر صلاحیت سے کمانے کی چیزیں بہتر کر سکیں. اچھا ایک سیکنڈ، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بسر صاحب نے بالکل وہی بات کی ہے جو میں نے شروع میں کی تھی کہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ضرور ہے، لیکن اب پولیس میں جو لوور لیول کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹو جاب ہوتی ہے وہ ایس ایچ او کی ہوتی ہے، جو تھانے کا انچارج ہوتا ہے. یعنی ایس ایچ او کی بھی ٹرانسفر جو ہے وہ 4 سے 5 ماہ میں نہیں ہوتی. 2 سال میں اگر آپ نے 5 آئی جی تبدیل کیے ہیں تو ایک آئی جی کی جو مدت ہے وہ 4 سے 5 مہینے بنتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نارملی جو ایس ایچ او ہوتا ہے اسے بھی موقع دیا جاتا ہے سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے کہ وہ پرفارم کرے. ٹھیک ہے. تو اگر ایس ایچ او تھانے کا اب 4-5 مہینے میں نہیں تبدیل کرتے تو آئی جی تبدیل ہونا بڑی حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ دوسری بات یہ خلاف قانون نہیں ہے، میں ایگری کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال آپ ان سے بار بار پوچھ رہی تھی اور یقیناً یہ باتیں ٹیلی ویژن پہ نہیں بتائی جاتی، وہ ان کی مجبوری میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں بتا سکتے. وہ تمام آپ بھی دور سے گزرے ہوئے نا، بہت ساری مجبوریاں آپ کو بھی رہتی ہیں، ان مجبوریوں کو آپ بھی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں بتا سکتے، ظاہر ہے وہ اسپوکس پرسن ہے، اندرونی معاملات کیا ہیں، کس وجہ سے وہ ٹرانسفر ہوئی، اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی فیملی، کوئی پیرنٹس اپنے بچے کا اسکول 2 سال میں 5 دفعہ تبدیل کریں، مختلف اسکولوں میں بچوں کو گھمائیں، تو کر وہ سکتے ہیں، روک انہیں کوئی نہیں سکتا.
لیکن لوگ پوچھیں گے ضرور کہ بھائی آپ نے 5 سال تبدیل کر لیے بچے کے 2 سالوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں طاہرہ صاحبہ اب مجھے یہ بتائے گا کہ اس کا، کیونکہ آپ خود، آپ کا تعلق لاہور سے، آپ خود لاہور میں ہے if I'm not wrong، تو وہاں پر یہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ تھی جس نے 5 سال سرو کیا جب کے پی کے میں، اور وہاں کی ایک مثالی پولیس، انہوں نے پولیس کو ایک مثالی ادارہ بنایا۔ پولیس ریفارمز ہو پائیں نہیں ہو پائیں، اور آئی جی جو تسلسل کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ سمجھتی ہیں؟ تھینک یو نادیہ۔ جو کچھ بھی ہے جی 2 ایئرز یہ غلط ہے مجھے، میں اس کی ان دونوں پینلسٹ نے سارا اس بات کو کور کر لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، اس کی مرضی، کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے، کمپٹنس چیک بھی کرتے ہیں، انکمپٹنٹ بھی نہیں ہے، دونوں سائڈس پہ سارے پوائنٹ سامنے آ گئے ہیں۔ بٹ ایز somebody who lives in Lahore، اور میں I have a lot of bureaucrats in my family، میں نے پوری زندگی بیوروکریسی دیکھی ہے، تو میں نے اور ایز somebody جو کہ لاہور کے اور پنجاب کے اور ایون پاکستان کی خاص طور پہ پولیس کی ایکٹیویٹیز کو میں بہت غور سے دیکھتی ہوں۔ آئی تھنک کہ پی ٹی آئی جن کا وہاں عمران خان صاحب کا بہت امپورٹنٹ، ہمیشہ سے ان کا ایک سلوگن تھا کہ وہ پولیس ریفارمس کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہے پولیس، خاص پورے پاکستان میں اور پنجاب میں کیونکہ کافی بڑے بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے، جیسے وہ واڈی ٹاؤن میں ہوا اور بھی انسیڈنٹس ہے کہ پولیس ایز این انسٹیٹیوشن ہیو آلویز بین کرٹیسائزڈ اسپیشلی بائی عمران خان صاحب۔ سو اس حساب سے جو بھی ان کے ریزنز ہیں، جو بھی اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹی ہے، It just one superficially, it just doesn't look good at all کہ آپ نے اتنا بڑا صوبے میں، ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے صوبے میں لا اینڈ آرڈر جہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے، جہاں پہ لوگوں کو ویسے ہی پولیس پہ یقین نہیں ہے، وہاں پہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنا جو ٹاپ کا بندہ ہے اس کو ہم نے لگایا اور اس کے بعد ہم ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ آپ ذرا جتنی بھی ایکسپلینیشن دیں، جتنی بھی باتیں کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سارے لوگ تھے، جو باقی 5 لوگ تھے، وہ یہاں پہ کام نہیں کر سکے۔ ایز آئی سیڈ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ باتیں سچ ہیں، بٹ ایز somebody who lives in لاہور اور جو کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھتی ہے، I must be one of the millions جو کہ پنجاب میں اور پاکستان میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو بہت بری طرح پولیٹیسائز کر دیا، کیونکہ ایسے نہیں ہوتا 3 یا 4 یا 5 مہینے میں ایک صوبے کا، اور وہ بھی پنجاب جیسا صوبہ، سب سے بڑا صوبہ جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، سیکٹیرین ایشوز ہیں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ وائلنس کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ اور یہاں پہ لنچنگز ہوتی ہیں، یہاں پہ ہر قسم کا لا اینڈ آرڈر ایشو ہے۔ تو اس میں آپ یہ دکھا رہے کہ جو ہیڈ ہے صوبے کا، اس کو ہم بغیر کسی ہوم ورک کے، بغیر کسی تیاری کے، اس کو ہم پہلے تو لے آتے ہیں، اس کے بعد وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کے بعد ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ سوال ٹھیک ہے، یہ سارے سوالات ہیں جو ڈیفینیٹلی اٹھتے ہیں جی مہر، اور ہم اٹھا بھی رہے ہیں، اور یہ سوال ہم نے اٹھائے بھی ہیں۔ لیکن عثمان بچر صاحب، دوسری ایک اور چیز ہے، جس طرح سے خود ہی ابھی مہر طاہرہ صاحبہ فرما رہی ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز وہاں پر ہیں، پولیٹیسائز پولیس، بڑی شکایتیں شروع سے ملی ہیں، پولیس گردی کی ہمیشہ سے بڑی شکایتیں ہیں، تھانہ کلچر تبدیل کرنے کی ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومتیں باتیں کی ہیں، وعدے کیے ہیں۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ وہ پولیس ریفارم جس کو آپ لوگ کلیم کرتے رہے، کے پی کے میں آپ لوگوں نے بنا کے بھی دکھایا، وہ پولیس ریفارم پنجاب میں نہیں ہو سکی، آپ کی حکومت نہیں کر سکی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کر سکے آپ لوگ؟ اچھا نادیہ، میں کیونکہ مہر کی پوری بات نہیں سن سکا ہوں، لیکن آپ نے ریپیٹ کر دی تو میں اس میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز تو میں بڑے الحمدللہ آپ کو اس کا کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر پولیس کو جو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا ایک لمبا سفر ہے، اس کی طرف صحیح ڈائریکشن میں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ میں دوبارہ بھی اس کو آپ کے سامنے اس کا بڑا پراؤڈلی کہہ رہا ہوں کہ میرے پرائم منسٹر اور ہمارے چیف منسٹر جو ہیں، کسی ایک بھی پوسٹنگ کو
پولیٹیکلی یہاں پہ نہیں کیا جا رہا. حتیٰ کہ میں دیکھیں میں خود گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہوں اور طارق بھائی اس بات کو جب سنیں گے تو ان کو اتنا اٹ ول ناٹ بی گڈ فار دیئر ہیلتھ. لیکن میرے بھی حلقے کے اندر لگنے والا ایس ایچ او جس کی یہ بات کر رہے تھے, ایس ایچ او کی بات کروں میرے اپنے ہوم اسٹیشن کے اندر میری سفارش سے اب نہیں لگ رہا. پہلے یہاں پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب میں یہ روایت رہی ہے کہ آپ کے ڈی پی اوز کے یہاں پہ انٹرویو کیے جاتے تھے. چیف منسٹر جو سابقہ تھے وہ یہاں پہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب ڈی پی او لگنے والے کے انٹرویو کرتے تھے اور سوال کے اندر پہلا سوال وہ یہ کرتے تھے کہ آپ بتائیں فلاں ضلع میں آپ کو پوسٹنگ دیں گے, وہاں نون لیگ کے کتنے دھڑے ہیں, آپ کس کے قریب ہیں. لیکن اب الحمدللہ اس حکومت کے اندر ایک چیز تو میں آپ کو بالکل اس کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں چیلنج بھی کر رہا ہوں, الحمدللہ اس سے پرائڈ بھی فیل کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت نے 2 سال کے اندر پولیس کو مکمل طور پر ڈی پولیٹیسائز کر دیا ہے. میں یا کوئی اور آدمی حکومت میں یا اپوزیشن میں بالکل ہم برابر کھڑے ہیں اور آپ اس کا بارہا اس کا مظاہرہ بھی دیکھ چکے ہیں. اور ایک جو ایکوزیشن ہے جو ابھی آئی جی صاحب کو تبدیل کرنے کے پیچھے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو مریم صاحبہ نے جب یہاں پہ ریلی نکالی تو ان کو انہوں نے اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا. ایکوزیشن ہے وچ از ناٹ سبسٹینشیل. مگر یہ ایکوزیشن کس کی طرف سے آیا, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو صبح سے جی جب سے یہ ٹرانسفر ہوا ہے میں تو کئی ایک ٹیلی ویژن کے اوپر گیا ہوں اور ہمیں تو اینکرز نے بھی یہی سوال کیے ہیں کہ جی ایک ٹرانسپیرنسی تھیوری یہ بھی ہے. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز چل رہی ہے نا یہاں پہ لوگ ایک سے بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کو اس لیے ہٹا دیا گیا ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر سکے. تو یہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکلی تو کوئی انفلوئنس نہیں ہے. تو ڈی پولیٹیسائز کرنا پنجاب جیسے صوبے کے اندر جہاں پہ پولیس کا ایک سیلینٹ فیچر رہا ہے وہ اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن رہی ہے. پنجاب کے اندر آپ کسی بھی پولیس آفیسر سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں, ابھی حال ہی میں ہم نے مختلف ڈی پی اوز کے تبادلے کیے ہیں. میں آپ کو دوبارہ سے اس کو پورا اس کو کہہ رہا ہوں کہ قطعاً کہیں پہ بھی کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کے پی کے اندر ہم نے 5 سال جو پولیس کا ہم نے کریڈٹ لیا ہے. پنجاب ایک ٹف گراؤنڈ ہے جہاں پہ اس کے نتائج آنے میں بھی کچھ وقت لگے گا. اور یہ جو آپ کو بار بار یہاں تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ اصل میں اسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جس طرح ہم کے پی کے اندر ہم نے پولیس کے معاملات کو ٹھیک کیا اور لوگوں نے اس کے اوپر ہمیں ووٹ دیا. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو اس کلچر کو ہم بدل دیں اور بدلنے کی طرف ہمارا یہ جو ایک مائل سٹون ہے جو دلی ٹرانسفر ہو رہی ہیں پوسٹنگ ہو رہی ہیں, ہم پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ایک پرائم آبجیکٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, لیکن ڈی پولیٹیسائز کرنا پرائم آبجیکٹو ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو کرنا ہے کیونکہ آپ نے یہ بات کہی بھی ہے. لیکن پولیس کو پولیٹیسائز کیا کس نے؟ طارق فضل چودھری صاحب یہ 2 سال ہٹائے تو پچھلے 10 سال پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے پنجاب میں, اور پولیس کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات آئی کہ لاہور کی یا پنجاب کی پولیس جو ہے وہ بڑی پولیٹیسائز پولیس ہے. پولیس گردی کے واقعات, تھانہ کلچر کے واقعات بڑے عام وہاں پر نظر آئے. اور پھر جس طرح سے ابھی عثمان بسر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کرائٹیریا یہ ہوتا تھا کوئی بھی ڈی پی او یا کوئی ایس ایچ او بھی لگانے کا کہ جی آپ نون لیگ کے کتنے دھڑوں کے ساتھ کو آپ جانتے ہیں اور کتنے دھڑوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں. میں اپنا ایک پرسنل واقعہ بھی آپ سے بعد میں شیئر کروں گی, لیکن یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو کسی لیول پہ یہ محسوس ہوا تھا کہ پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں سب سے پہلے تو بسر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جناب ڈی پی او کی اپوائنٹمنٹ میں چیف منسٹر صاحب اس کا انٹرویو لیتے تھے, بالکل لینا چاہیے, اس لیے کہ چیف منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. اور اگر عثمان بزدار صاحب بھی اتنی دلچسپی لیں کسی بھی اس لیول کے آفیسر کی اپوائنٹمنٹ میں تو میرا خیال ہے کہ ہر 4 ماہ بعد انہیں ٹرانسفرز نہ کرنی پڑیں, اچھے لوگ لگیں, میرٹ پہ لگیں. اور جہاں تک عثمان صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس, میں بحیثیت ممبر پارلیمنٹ ہمارا شہباز شریف صاحب سے میں لائیو یہ بات آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا تھا مجھ سمیت پارلیمنٹیرینز کا, ایم پی ایز کا, کہ پولیس والے ہماری بات نہیں سنتے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ, وہاں پہ ہماری 2/3 اکثریت والی حکومت بھی رہی. شہباز صاحب ابھی 10 سال وہاں پہ چیف منسٹر رہے. سب سے بڑا گلہ ہم لوگوں کا ہوتا تھا کہ پولیس ایڈمنسٹریشن بات نہیں سنتی, نان پولیٹیکل ہوتی ہے. سنتی ہوگی نا, ان کی سنتی ہوگی. نہیں, شہباز صاحب تو ظاہر چیف ایگزیکٹو ہے نا, میں لوکل مقامی ایم این ایز ایم پی ایز کی بات کہہ رہا ہوں. مقامی ایم این ایز ایم پی ایز جس ضلع میں ہے پولیس میرٹ پہ کام کرتی رہی ہے, یہ بات نہیں ہے. باقی آپ نے یہ کہا جی کہ پولیس کی ریفارمز بالکل ضرورت ہے, یہ حقیقت بات ہے کہ پولیس کی ریفارمز کی ضرورت ہے. بہت سارا کام اس سلسلے میں کیا گیا ہے لیکن ابھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا. اس دور میں بھی ٹی وی پروگرام میں آپ کو بیٹھ کے کہوں کہ ہمارے دور میں ہم نے انتہا کو چھو لیا, ہم نے کمال کر دیا پولیس کو, ہم نے فلاں کر دیا. ہم نے کوشش ضرور کی لیکن نہیں ہو سکا, پولیس کلچر تبدیل نہیں ہو سکا. اچھا چلیے, یہ بڑی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ اعتراف کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمت ہے کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں, لیکن جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی, بسرا صاحب نہیں, میں دیکھتا ہوں ہر پروگرام میں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے پولیس کو تبدیل کر دیا, وہ ہنسنے والی بات کر رہے ہیں.
वो कर रहे हैं, चलो ये ठीक है, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप कर नहीं सके, ठीक है? नहीं, कर कुछ नहीं रहे हैं। मैं आपको हकीकत ये बात बता रहा हूँ। बसरा साहब जाहिर है वो ना वो मानेंगे, ना उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के तर्जुमान है। कम से कम हमारे दौर में डीपीओ के अपॉइंटमेंट्स पे पैसे नहीं लिए जाते थे, आज लिए जा रहे हैं। कौन ले रहा है पैसे? मुझे क्या पता कौन ले रहा है, जाहिर है कोई हवलदार तो नहीं ले रहा होगा ना, उसके ऊपर की कोई बंदा ले रहा होगा। अभी जो केपीके की बात है, हमसे ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे कहा जा रहा है कि जनाब पुलिस मुकम्मल तौर पर डीपोलिटिसाइज हो गई है। जाके पूछें अभी केपीके के किसी नुमाइंदे से बात कर लें, किसी वहाँ पार्लियामेंटेरियन से बात कर लें कि क्या पुलिस पुलिस हमेशा से मिसाली पुलिस रही है, वैसे इसमें कोई शक भी नहीं है। केपीके की बेहतर जरूर रही होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आप कि वो पुलिस जो है वो आइडियल पुलिस बन गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बिल्कुल एक इनकलाब बर्पा कर दी है। ये बात ध्यान में रखें, एक मिनट मैं जरा मुकम्मल कर लूँ। ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में अगर बेहतरी आएगी, इंतजामी बेहतरी आए, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी आए, तो हम उसकी तारीफ करेंगे। इस मुल्क की कोई भी बेहतरी हमारे लिए खुशी की बात है। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, लेकिन हमें ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ। बस साहब ब्रेक लूंगी, मैं ऐसा वापस आती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, तो ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अपने जब मैं 2013 के इलेक्शंस कवर कर रही थी तो मैं लाहौर में थी, और नवाज साहब का एक जलसा था जो कैंपेन का लास्ट दिन था। मैं वो जलसा कवर करने वहां पर मौजूद थी, ग्राउंड पे मौजूद थी। वहां पर पुलिस के साथ कुछ बदनज़मी का वाक़या भी पेश आया था। बिलीव मी और नॉट, एक पुलिस वाला मेरे पास आया वहां पर, वो उसकी ड्यूटी होगी, वो कोई जाहिर सिपाही लेवल का कोई बंदा था, तो उसने आके मुझे कहा कि दुआ करे, लिटरली उसने कहा कि दुआ करे इन की हुकूमत ना आए। पीएमएलएन की हुकूमत जब भी आती है तो हमें ये जाती मुलाजमों की तरह ट्रीट करते हैं। ये मैं हल्फा नहीं बता रही हूँ, मतलब कोट एंड कोट, कि उसने आके मुझे ये बात की थी। बट एनीवेज, रिफॉर्म्स की जरूरत है, खुद तारिक फजल चौधरी साहब इस बात को मानते हैं। रिफॉर्म्स किस हद तक नागुज़ीर है और किस हद तक पीटीआई गवर्नमेंट उस पर कामयाब हुई है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, मैं साथ रही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तामीराती तरक्की के विजन की तकमील। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज और ब्लू एरिया में कमर्शियल प्लाटों का नीलामिया 21, 22 और 23 सितंबर 2020 दिन 11 बजे, जबकि पाक इनक्लेव 3 के रिहायशी प्लाटों की कुरारदाजी 24 सितंबर 2020 दिन 11 बजे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की सहूलत। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2020। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट आज ही खरीदें, आज ही तामीर करें। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत। टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश। पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं तारिक साहबा, मुझे एक बात बताएगा कि जिस तरह से खुद तारिक फजल चौधरी साहब बता रहे हैं, ज़ाहिर 10 साल वहाँ के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, पीएमएलएन की हुकूमत रही है, वो खुद यहाँ पे एतराफ़ कर रहे हैं कि बहुत सारे मामलात में यकीनन वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत थी या है, अभी भी है। मुझे ये बताएं कि पीटीआई ये नारा लेकर आई है कि किस हद तक पुलिस रिफॉर्म या थाना कल्चर तब्दील हो पाया है पंजाब का। ये लोग जो बातें कर रहे हैं और ऑब्वियसली छोटे केसेस में मीडियम सब, आई मीन आम तौर ये तो नहीं है कि लोग अगर किसी थाने में जाते हैं तो शिकायतें सुनाई देती हैं, यू नो वी हियर अबाउट थिंग्स कि लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा। बट जब आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, तो उधर से शुरू करने की बात है ना। ये जो इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि ये जब लोग सारे पार्लियामेंटेरियन थे तो इन सबको ये शिकवा था कि पुलिस इनकी बात नहीं सुनती।
یہ ایک حساب سے بہت لائک گلیئرنگ قسم کا ٹروتھ ہے بیوروکریسی، کسی ہر قسم کی بیوروکریسی، ناٹ جسٹ پولیس اور پنجاب کے بارے میں، مجھے باقی صوبوں کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گی برادر سے. آئی ایکچولی نو فرام مائی اون فیملی اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the top 22 grade type bureaucrats, and وہ ہمیشہ سے یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ پولیٹیشینز ان کو کام نہیں کرنے دیتے، پولیٹیشینز ان کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. ایز آئی سیڈ میں ٹاپ لیول لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو ہمیشہ سے کہا جاتا تھا. اینڈ آئی ایم یہ شہباز شریف صاحب کے زمانے کے پچھلے بہت سارے سالوں سے ہوئی ہیں تو آبویسلی ان کے اوپر ہی کامنٹری تھی نا کہ اور ایون ان سے پہلے تو آئے پرویز الہی تھا اس وقت بھی تھا. اٹ از آلویز بین دیئر کہ یہ لوگ کام نہیں، بیوروکریسی کو کام نہیں کرنے دیتے پولیٹیشینز، کیونکہ وہی کہ جواب کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 2 سال، اچھا چلیں یہ بات آپ نے کی پچھلے 10 سالوں سے، ان 2 سالوں میں کوئی ریفارم نادیہ کہ ان لوگوں کو اگر یہ جو ٹاپ والا جو عثمان کہہ رہے ہیں جو بات بالکل ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہ پولیس ریفارمس کا حصہ ہے، بٹ نہیں ایسے ان کو کرنا نہیں چاہیے. جو لوگ ان کی گورنمنٹ کے ویل وشرز ہیں وہ بھی دیکھیں. Everybody is surprised and everybody is kind of like very critical of this کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپ کا جو بندہ ہے ان کو اس طرح ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگ ڈسپوزیبل ہو، ہم لوگ آپ کو کسی وقت بھی یاد سے ہٹا دیں گے. یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ ٹک کے کام کرو، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آئیں، بیٹھیں، سوچیں، ہم اپنے ریفارمس شروع کریں، ہم اپنے پورے پولیس کو اوپر سے لے کے نیچے تک ٹھیک کریں، بجائے اس چیز پہ فوکس کرنے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ کا بندہ ہے وہی ہمیں صحیح نہیں مل رہا، وہی ہمیں اپنے مطلب کا، ہمارے کام کا، ہماری جو ہمیں کیپیبلٹی چاہیے ہمیں وہ نہیں مل رہا. ایز آئی سیڈ ان دی بگننگ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، بٹ دس از واٹ دی امپریشن از رائٹ ناؤ. عثمان بٹر صاحب، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات بہرحال آپ لوگوں کو آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو دینے ہوں گے. یہ بات جب تک آپ لوگ اس کی تسلی بس جواب نہیں دیں گے. دوسرا سوال یہ کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی اور میرا خیال ہے آنے کے 1-2 مہینے کے بعد ہی ایک اصلاحاتی کمیٹی بنائی گئی جو ناصر درانی صاحب تھے، ان کو اس کا سربراہ بھی کیا. اس کے بعد ان کے بھی کوئی مسائل ہوئے، وہ چھوڑ کے چلے گئے اور یہ سب. تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ اصلاحاتی ریفارمز کمیٹی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پولیس ریفارمز کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا نادیہ، میں چاہوں گا 2-4 منٹ ذرا بات کرنا چاہوں گا، امید ہے آپ مجھے ٹائم دیں گے. سب سے پہلے تو طارق بھائی نے جب پروگرام شروع ہوا تو بڑی ہم نے زبردست گفتگو کی اور ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو چیزیں میں نے بھی اس کو کچھ چیزوں کو ایڈمٹ کیا، کچھ انہوں نے بھی کنفیس کیا. لیکن ایک چیز مجھے بڑا افسوس ہوا، طارق بھائی یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نئی جو پالیٹکس کے اندر ہے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ نئے خون سے چیزیں جنم دیتی ہیں. تو یہ میں تو ان کو ان میں سمجھتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے زمانے کے اندر شاید جو پولیس تھی پولیٹیسائز نہیں تھی، مطلب کہ لا حول ولا قوت. مطلب کہ یہ کوئی بات آپ کو میں بتاؤں کہ پولیس جو تھی وہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کی ذاتی ملازم کی حیثیت میں کام کرتے تھے. آپ کو میں ایسے ایسے ظلم کے واقعات بتا سکتا ہوں کہ صرف اس میں چھوٹی سی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب جو آج پرائم منسٹر ہیں گجرانوالہ سے گزر رہے تھے، پولیس کی ہزاروں پولیس والوں کی موجودگی کے اندر ہمارے کنٹینر پہ حملہ ہوا. کاکرانہ پرائم منسٹر بڑی مشکل سے تو عمران خان بچے، اور جو وہاں پہ آر پی او صاحب تھے میں ان کے ساتھ فون کیا، خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ کنٹینمنٹ میں فون کرو، تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے نوکری کرنی ہے. اس کے بعد میں آپ کو سینکڑوں واقعات بتا سکتا ہوں. لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے یہ بڑا سوال ہے. ابھی جیسے اپنا ڈاکٹر صاحب نے کہا، دیکھیں ان کی اپنی بات کے اندر ہی چیزیں موجود ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 اور 6 آئی جیز بدل دیے ہیں، لیکن نادیہ کسی ایک آئی جی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے لگایا یا بدلا گیا ہے، کہیں مجھے پولیٹیکل پریشر فیس کرنا پڑ گیا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم انتظامی فیصلے کر رہے ہیں، بہتر پرفارم کریں گے تو ٹھیک ہے چلیں گے، اگر آپ سے بہتر لوگ اویلیبل ہیں تو ہمیں چینج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دوں کہ 2 سال پہلے میں اپنا گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں، جب ان لوگوں کی حکومت تھی 2.5 سال پہلے، تو یوم عاشور کے موقع پہ پولیس والوں کی وہاں پہ ڈیوٹیاں لگتی تھی. میں اپنے دوستوں کو وہاں پہ خود ہم کھانا دینے جاتے تھے جو وہاں کام کرتے تھے. اس دفعہ جب ہماری حکومت ہے تو آپ کی وہی پنجاب پولیس ہے، ہمارے گجرانوالہ کے اندر ہمارے جو سی پی او صاحب ہیں اور ہمارے ایس ایس پی آپریشن ہے، خود سے جا کے گورنمنٹ نے کھانا بنایا اور
तमाम मुलाजमीन को कोई एक भी ऐसा नहीं जिसको खाना ना दे रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत सी चीजें हमारे दौर में मुख्तलिफ हैं और पॉजिटिव हैं, और ये चीज इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर हैं वो क्योंकि बॉस है यहाँ सूबे के अंदर, तो उनको जनाब इनके इंटरव्यू करने चाहिए। क्यों करने चाहिए जी? इंतजामी लाज से फैसला तो करना है आईजी ने, वो करे, इंटरव्यूअर लगाए, किसी डीपीओ को लगाए, सीपीओ को लगाए, हटाए, उसका फैसला है। ये तो बिल्कुल सियासी फैसला तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कहेंगे हाँ जी अगर आपने गुजरांवाला के अंदर सीपीओ लगना है तो मुझे बताएं पहले गुजरांवाला के अंदर उस्मान के पॉलिटिकल स्टेक को आप गार्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव चेंज नाउ। और ये मैं आपको बताऊं ये इतनी बड़ी चेंज है अपने अंदर कि जब पुलिस के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर सियासी नहीं है तो चीजें ठीक हो रही हैं। हमने इस साल के अंदर खासतौर पे और पिछले साल के आप कलेक्टिव देखें सबसे ज्यादा सेंश्योर की और सजाएं हमारे दौर के अंदर हुई हैं। आप क्राइम रेट देख लीजिए कि वो मैसिवली डिक्लाइन चला गया है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ क्योंकि एक बड़ा लंबा एक पुलिस का कल्चर है पंजाब के अंदर, जो आपने खुद ही कहा कि केपी की पुलिस हमेशा से बेहतर रही है पंजाब के हिसाब से, क्योंकि पंजाब को हमेशा से बड़ा सूबा है, वोट लेने के लिए यहाँ पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, वोट की एक्यूमुलेशन के लिए उसको गार्ड करने के लिए किया गया है, और अब वो नहीं हो रहा। एक बात तारक भाई ने जो कही जरा मैं उसकी जरा तस्हीह कर दूं। एक वो तस्हीह ये है इनका बिल्कुल शिकवा जायज था कि जी इनकी बात नहीं सुनते पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस पंजाब के अंदर 3 लोगों की बात सुनती थी शहबाज शरीफ के बाद, एक वो राना सनाउल्लाह इंचार्ज थे उसके, उनकी बात सुनती थी जिसको वो कहते थे वैसे ही होता था, दूसरा वो सुनते थे ख्वाजा साहब की आसिफ साहब की बात सुनते थे, तीसरा आदमी जो अलाउ किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि पुलिस के ऊपर पूरी अथॉरिटी इस्तेमाल करेगा जस्ट लाइक उनके आईजीपी वो थे लाहौर वाले ख्वाजा साहब। इन 3 और चीफ मिनिस्टर के अलावा पुलिस बाकी बात को नहीं सुनती थी। उसकी वजह यह थी कि तो इस सिर्फ एक वन लाइनर दे दें, वो जो रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील पाई थी 2018 नवंबर में अक्टूबर नवंबर में नासिर दुरानी साहब की सरबराही में, उसका क्या स्टेटस है? वो तो नासिर दुरानी साहब तो चले गए थे, फिर उस कमेटी का वो है नहीं है, उसको कौन हेड कर रहा है? देखिए नासिर भाई जो थे वो अपनी एक जाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि वो समझते थे वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से जितना इफेक्टिव वहाँ के काम करके आए हैं, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शानदार क्योंकि काम किया है, उनकी एक लेगेसी है पीछे केपी के अंदर करके आए हैं, पंजाब में उस तरह डिलीवर नहीं कर पाएंगे इसलिए वो कमेटी से हट गए। कमेटी अभी मौजूद है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। देखिए जैसे तारक भाई ने कहा कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं आपसे डिफेंड करूंगा, ये नहीं हो सकता। अगर कोई अच्छे काम हो रहे हैं मैं उसको डिफेंड करूंगा, अगर कोई अच्छा काम नहीं हो रहा तो मैं उसकी इस्लाह के लिए कहूंगा कि ये चीजों में बेहतरी की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी को मजीद इफेक्टिव करने की जरूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और वॉर फुटिंग के ऊपर है इसकी जरूरत है। लेकिन क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का एक डोमिनेंट जो एक हमारा एक ध्यान है, ये फोकस है वो इकोनॉमी की दुरुस्ती के ऊपर रहा है, लेकिन पुलिस के अंदर हम उस तरह की इनकलाबी इकदाम नहीं लेके आ सके। लेकिन अगर आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें, मैं प्रोग्राम करने को तैयार हूं, किसी को बुला लें कि हमारे दौर में और इनके दौर के अंदर आप देखें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर देख लें, आप लोगों को सजाओं का जजा का तयन करना देख लें, आप लोगों को की तनज़ुली देख लें, लोगों की तरक्कियां देख लें, महज और महज ये हुई है परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। और आज पुलिस वेलफेयर का जो काम हमारे दौर में हो रहा है वो आज तक कभी पहले हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आप कर दें ताकि मैं एक और दूसरी चीज मैं रिस्पॉन्ड क्या करूँ, ज़ाहिर है वो अपना हक अदा कर रहे हैं, बड़ी बहुत जूनियर है उसमें, खुशी हो रही है कि वो बड़ी खूबसूरती से अपना हक निभा रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, एक ऐसी हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं जैसे हर 4 साल बाद आईजी बदलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी कारकर्दगी भी बहुत बेहतर है। रिफॉर्म्स भी 4 महीने बाद आईजी बदल रहे हैं 4 साल बाद, और लेकिन मुतमईन है कि हम बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं उनकी इस खुशफहमी को क्यों खत्म करूं, उन्हें खुशफहमी रहनी चाहिए, अच्छी बात है। वो इस पर खुश हैं कि पंजाब में हर तरफ बाहर ही बाहर है, क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया है, बहुत खत्म हो गया है, और रिफॉर्म्स भी आ गई हैं, लोग भी खुश हैं, पुलिस वाले खाने भी बना रहे हैं, देगे भी पका रहे हैं, ये नहीं है वैसे खुद कह रहे हैं कि देगे भी बन रही हैं, बहुत अच्छा हो गया है, अच्छी बात है, उन्हें इसमें अपनी दुनिया में रहने दें, मैं उस पर कोई एतराज नहीं कर रहा। लेकिन मेरी उस्मान से बिल्कुल ये मैं उन्हें कहूंगा कि पुलिस के लिए ये जाती मुलाजिम ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, बराए मेहरबानी। पुलिस एक इदारा है, एक फोर्स है, पुलिस किसी की जाती मुलाजिम नहीं है, उसे इस तरह कहना ये तज़हीक है पुलिस की, उसके यूनिफॉर्म की, उसके मोराल की। वो एक हलफ उठा के इस इदारे में आते हैं, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, उनका हुक्म मानना, आईजी का हुक्म मानना एक अलग बात है, लेकिन वो किसी की जाती मुलाजिम नहीं है। पुलिस फोर्स के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी
آپ کی جو حکومت تو نہیں اس وقت حکومت تھی آپ کی پارٹی کی، آپ کی جو پولیس فورس کے لیے ریسپیکٹ ہے، وہ یہاں پہ قومی اسمبلی کے سامنے آپ کے دھرنے کے دوران انہوں نے گجرانوالہ کی مثال دی نا، وہ تھوڑا سا ہٹ کے ذاتیات پہ چلے گئے، سیاست پہ چلے گئے، ہم تو بالکل ایک ادارے کی بات کر رہے تھے. تو اس وقت تو پولیس پہ ظاہر ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آباد کے مناظر، او ایس ایس بھی ہمارے جنیدو صاحب تھے، انہیں جس طرح ان لوگوں نے پیٹا، وہ بیچارہ 15 دن اسپتال رہا، کیلے لگے ہوئے، ڈنڈے یہاں پہ پولیس والوں کو جو مارے گئے، اس فورس کی جو تہذیب کی گئی، اور خود خان صاحب کہتے رہے او فلاں آئی جی تجھے میں گھسیٹوں گا، تجھے میں جیل میں ڈالوں گا، تجھے فلاں کروں گا. تو یہ باتیں کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ فورم وہ اپوزیشن کا اور مجھے آپ سے بھی یہ گلا ہے، یہ آپ میرا خیال ہے پولیس میں کوئی 2 لاکھ سپاہی ہوں گے پنجاب پولیس میں، سارے قابل احترام ہیں. آپ نے ایک کی رائے آپ نے اس فورم میں رکھ دی، میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. ایکسپیرینس میں کہہ رہا ہوں کہ 2 لاکھ میں سے ایک بندے کا ایکسپیرینس آپ نے حلف لگا، میں اس میں بحث نہیں کر رہا، لیکن 2 لاکھ نہیں، باقی بھی کسی کی رائے ہو سکتا ہے وہ ایک ہی رائے ہو، لیکن وہ چونکہ مجھے یاد تھی جتنا میں نے کہہ دیا. اب ٹھیک ہے، آپ نے بھی حق ادا کر دیا، آپ کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں، آپ نے بھی میں جو بات کر رہی تھی وہ کی ہے. اچھا چلے یہ بتائیں، آج 8 ستمبر ہے، اس کے بعد 9 اور پھر 10 نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، بالکل ہوگی. نواز شریف صاحب ابھی تک مفرور قرار نہیں دیا گیا تھا، پرسوں تک عدالتوں کو سامنا کر رہی ہیں. عدالتوں کا اپنا کام ہے، عدالتیں اپنے طور پہ اپنا کام کر رہی ہیں. انہی عدالتوں نے میاں نواز شریف صاحب کو قید کی سزا دی تھی، انہی عدالتوں نے اس کو سسپینڈ کیا. اس قید کی سزا کے دوران میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے، سیدھے جیل گئے. انہیں پتا تھا میری بیگم جو ہے وہ بستر مرگ پہ ہیں، پیچھے انتقال کر گئی. بہت ساری باتیں بنی کہ جناب پتہ نہیں وہ بیمار ہیں کہ بھی نہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہے، بنتی رہی یہ باتیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی ٹاک شوز میں خود بیٹھا رہا، جن پروگراموں میں بہت ساری پارٹیاں تحریک انصاف بھی شامل ہیں، لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں بیمار ہیں بھی یا نہیں. معاملہ عدالتی ہے نا، اس وقت یہ عدالتی تھا. میں کہہ رہا ہوں جب انہیں سزا سنائی گئی تھی اس وقت بھی وہ واپس آئے تھے. بالکل آئیں گے. 10 تاریخ کو آ رہے پیش ہوں گے. 10 کو تو نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ابھی جو ٹریٹمنٹ ہونی تھی پچھلے عرصے میں وہ مکمل نہیں ہوئی. وہ جیسی مکمل ہوگی ڈاکٹرز ان کو الاؤ کریں گے. انہوں نے واپس آنا ہے، کیوں نہیں آنا واپس؟ اچھا الیکشن سے اگلے الیکشن سے پہلے آ جائیں گے. ہو سکتا ہے الیکشن تو مجھے نہیں پتا، لیکن 2023 والے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا ہے کہ الیکشن 2023 میں 5 سال کے بعد ہی ہوتے ہیں؟ آپ کے بھی 5 سال بعد ہوئے تھے. جمہوری روایات صاحب کے پہلے 2 ٹینیور کتنے تھے؟ 1.5 سال کے. بے نظیر صاحبہ کے 2 ٹینیور کتنے رہے ہیں؟ 2 سال کے. اس لیے یہ پاکستان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے الیکشن جلدی ہو جانا. چلے پھر وہ اے پی سی. اور صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے بہت سارے ممالک جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے الیکشن جلدی کال ہو جائے. میں اس پہ بات کروں گی اگر اے پی سی پہ بات ہو جائے گی. جی کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ میں جی آئی تھنک یہ آنیسٹلی اس طرح لگ جائے جیسے صرف 1 on 1 آپ انٹرویو کر رہے ہیں ان کو، یہ جو پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیو ہیں. کیونکہ سوال جب آپ کریں تاکہ ہم تینوں چاروں ایک ڈسکشن کر سکیں، ادروائز اگر سب نے بس اپنا مونولوگ دینا ہے تو ویسے وہ ریکارڈ کروا کے. اچھا معذرت میں بہت معذرت ہے کہ آپ کو محسوس ہوا. سوال جواب لگ ہی نہیں رہا نا، ایسے لگ رہا ہے بس کہ اس پر جو وہ بولتے ہیں تو پھر وہ بولتے رہتے ہیں، پھر یہ بولتے ہیں تو اس کے بعد خاموشی سے ان دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں. وہ جو آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیٹ ذاتی ملازم ورڈ، یہ نہ میرا ورڈ ہے، نہ یہ نادیہ کا ہے، نہ یہ ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے. ہم تو پولیس کی بہت عزت کرتے ہیں، اوپر سے لے کے آئی جی سے لے کے نیچے جو سپاہی ہوتے ہیں ان تک. میں تو سمجھتی ہوں بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کو کبھی بھی اتنی نہ ان کی قدر ہوتی. ہائی لیول پولیس آفیسرز اور بات ہے جو نچلے درجے لو انکم پولیس کے آفیشل پرسنل ہیں، وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کو کبھی بھی لوگ موسٹلی ان کو گالیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں اور کہ پولیس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو ذاتی ملازم نہ سمجھتا ہے اور نہ سمجھنا چاہیے. سو لیٹ می میک دیٹ کلیئر کہ یہ ہم میں سے کسی کی بھی رائے نہیں ہے. ہم تو آئی جی کے نیچے تک سب کی بالکل کمپلیٹلی عزت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ میری جو بات میں نے شیئر کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا تھا، یہ الفاظ میرے نہیں تھے، ان کے اپنے الفاظ تھے جو میں نے یہاں پہ کوٹ کیے. بٹ اینی وے میرے الفاظ نہیں ایگزیکٹلی کہ آپ کوٹ کر رہی تھی کسی کو، اور میں بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں. میں تو پرسنل ایکسپیرینس سے آئی سین دیٹ آل اراؤنڈ می
ब्यूरोक्रेट्स, नॉट जस्ट पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी को पंजाब में ये बहुत सालों से, कम से कम मैं पिछले 20 साल की तो बात कर सकती हूँ, 25 साल की बात कर सकती हूँ, आई हैव सीन दिस, कि वो ये शिकायत करते हैं कि पॉलिटिशियंस उनको किसी एक पार्टी की भी बात नहीं कि उनको काम ही नहीं करने देते। पीटीआई का इसलिए उसमें ज्यादा नाम नहीं आता या अभी तक नाम नहीं लिया जाता क्योंकि वो अब आए हैं पावर में, और अभी उनको 2 साल हुए हैं। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है। नवाज शरीफ साहब का, कैन आई गेट इनटू दैट टू? मैं भी जवाब दे दूं उनका। आप बात करें, आप बात करने का कंप्लीट। अच्छा, फिर आप चले, आप मुझे कोई सवाल करते हैं ताकि मैं उसके हिसाब से जवाब दूं, ताकि अच्छा चले, मैं पहले जो बात हमारी नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हुई है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज बोला है, उस्मान बसर साहब, कि हुकूमत संजीदा नहीं है नवाज शरीफ को वापस लाने में। एक तो अदालती चीजें, मामला सब जुडिस है, अदालत ने खुद कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब खुद सरेंडर, उन्होंने कहा कि सरेंडर करें, अदालत के आगे आके सरेंडर करें। अभी हमने उनको मफरूक करार नहीं दिया, लेकिन आने वाले वक्त में करेंगे। लेकिन ये तो एक सब जुडिस मैटर है, उनको अदालत में पेश होना है, नहीं होना है, उनकी वकला की टीम। मगर हुकूमत के हद तक संजीदा है, अगर वो नहीं आते तो उनको वापस लाने में। देखिए नादिया, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा चाहता हूँ, पहले जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की उसके ऊपर भी थोड़ी बात होनी चाहिए जरा, कि नवाज शरीफ साहब वापस आने पर उन्होंने कहा जब वो ठीक हो जाएंगे तो आएंगे। चलिए हम फॉर द इंस्टेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कहते हैं कि मियाँ साहब बीमार हैं, ओके बीमार हैं, वहां पे गए हैं, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून किसी पायदान पे, किसी इखलाकी फोरम पे हमें ये तो बताना पसंद करे कि मियाँ साहब, अभी तारक भाई भी बैठे हुए हैं, किसी टीवी के फोरम पे कहीं खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि मियाँ साहब ने जी फलां डॉक्टर को, हत्ता कि एक जीबी को, जो बरतानिया के अंदर हर दूसरे मोहल्ले के अंदर एक डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर बैठता है, उसको जीपी को कहीं दिखाया जाके, कहीं जाके कोई एक रिपोर्ट दी है, कहीं जाके रिपोर्ट ली है, कहीं एडमिट हुए हैं, कहीं मियाँ साहब इस कदर अलील हैं कि एक पेन, जो एक 2 माशे का पेन नहीं उठा सकते क्योंकि अपनी बेल एप्लीकेशन पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको जाने दें, ओके चला हो रहा है। आपकी अदालत ने कहा है कि बताए ना, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज, अगर मेरी आवाज जा रही है तो मैं बता रहा हूँ, उस्मान के जो रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की हैं, उनके सर्टिफिकेट्स पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में जमा कराए जाते हैं, जो पाकिस्तान हुकूमत को वो बराह रास्त भेज रहे हैं। लिहाजा ये अगर आप केल में नहीं है तो शायद ना हो, लेकिन मियां साहब की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं पंजाब हुकूमत के पास, पंजाब हुकूमत ने रिजेक्ट कर देता हूं। नहीं, रिजेक्ट ना रिजेक्ट उनकी मर्जी है, लेकिन रिपोर्ट भेजी गई है, वो तो हुकूमत की मर्जी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लेट मी स्पीक नाउ जी। डॉक्टर साहब जरा मैं थोड़ा सा आपकी भी थोड़ा सा कर दूं, हो सकता है कि आई विल नॉट से कि यू विल स्टैंड एजुकेटेड, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपकी एप्लीकेशन टर्न डाउन की है पंजाब हुकूमत ने, हमने कैटेगोरिकली कहा है कि मियां साहब की कोई अप टू डेट मेडिकल रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून या उनके आपने जाती मौलवी ने नहीं दी। जितनी रिपोर्ट्स आपने दी हैं वो वही रिपोर्ट है जब वो पाकिस्तान से गए थे, उस नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अप टू डेट रिपोर्ट मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना करें, पंजाब हुकूमत ने ऐसा ना करें। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, आप नौजवान हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक नौजवान हैं, जिम्मेदार हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। रिपोर्ट यार, वो रिपोर्ट डॉक्टर की मेरे पास उसकी तस्वीर मौजूद है, मुझे ये नहीं पता था कि आप इस प्रोग्राम में मांगेंगे, वरना मैं आपको दिखा देता। ये कहना कि मियां साहब की रिपोर्ट्स नहीं दिखाई भेजी गई है, बिल्कुल गलत है, जो गलत बात है वो गलत है। आप डिस्कशन आप जो मर्जी करें, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट के खिलाफ बात है, ये गलत बात है। मेरे सामने मैंने खुद देखी, आई एम आई विटनेस टू दैट। साहब मेरी बात जो हमारी जो चीजें गलत है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि आपने पुलिस की बात की, ये गलत बात है, झूठ है, वो गलत है। ना ये ना करें। उस्मान बसर साहब मिल जाएगा, मुझे नए साहब से बात करेंगे। नए साहब आप फरमाइएगा कि इन हालात में आपको हुकूमत की संजीदगी कितनी नजर आती है, और फिर वही वाली बात की जो हुआ कि जी गलत बयानी कैसे गए, गलत रिपोर्ट थी, इससे बीमार जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट वो नहीं आई माइट बी मिस्टेकन, लेकिन मैंने टॉप शोज में ये बहस होते हुए सुनी है, मतलब प्राइम टाइम टॉक शोज में, कि लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है। बट अगर ये कह रहे हैं कि आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इन लोगों को नवाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए था, बट अगर नवाज शरीफ साहब का ऐसा ही इलाज था किसी और मुल्क में होना चाहिए था और इन्होंने उसको इजाजत दे दी है, तो
इनको दे हैव टू own that decision. जो PTI की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक फैसला किया है, एंड आई थिंक इट इज काइंड ऑफ नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि उनको नहीं था बेचना चाहिए. तो अब उसके बाद अब इनको समझ नहीं आ रही कि उनको वापस कैसे लेकर आए. दूसरी तरफ उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ये कह के गए कि हम इलाज करवा के वापस आ जाएंगे, और ये लोग कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि उनका इलाज इसलिए नहीं हो रहा, हो सका कि वो कोविड-19 की वजह से सब कुछ वहाँ पे बंद था, विच इज अगेन आई थिंक ये भी एक मिसस्टेटिंग है हॉस्पिटल्स के बारे में इनके, क्योंकि वहाँ पे सिवाय जो कॉस्मेटिक है, जो सुपरफिशियल या अननेसेसरी प्रोसीजर्स है वो नहीं हो रहे. खुदा न खासा कोई बहुत जब लाइफ सेविंग कोई ट्रीटमेंट थी वो कॉन्स्टेंटली जारी थी इंग्लैंड में और दुनिया के हर मुल्क में. लेकिन मैं तो किसी की सेहत को पॉलिटिसाइज करने में बिलीव ही नहीं करती. अगर उन्होंने स्पेशल हालात में उनको इजाजत दी मुल्क से बाहर जाने की, और बहुत अच्छी बात थी, और उन्होंने जमानत दी कि हम वापस आएंगे, वो भी बहुत अच्छी बात थी. अब आई थिंक इनको इस बात को बतंगड़ बनाना छोड़ दें पीटीआई वाले, और PMLN वालों को चाहिए कि अपने वादे पे पूरे उतरें और उनको कहें कि वापस आ जाएं. एज सिंपल एज दैट. इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं. एज ए पाकिस्तानी मैं तो ये समझती हूँ कि दोनों तरफ से जो कुछ हुआ, दोनों अपनी अपनी कमिटमेंट को के साथ को ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करें और कहें कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने अदालत ने ये जवाब दायर करते हैं, क्योंकि अदालत ने कैटेगोरिकली ये कहा कि आके वो सबमिट करें नवाज शरीफ साहब अदालत में. ठीक है. APC आपने कहा 2 साल 3 साल इलेक्शन उससे पहले भी हो जाते हैं. क्या APC का ये एजेंडा है कि क़ब्ल इंतखाबात और APC वो कब रही है, कुछ तय पाया? देखिए, बात सिर्फ APC के इनेकाद की, या अगर आप ये समझा जा रहा है कि APC का सिर्फ मकसद ये है कि जनाब उसको कब्ल वक्त इलेक्शन होंगे. APC जो है हुकूमत की एक वो आप ये कहें कि अपोजिशन का वो फोरम है जिसके ऊपर बैठ के मुशावरत होती है. जिन जिन मसाइल से इस वक्त जो है वो अवाम गुजर रहे हैं, एजेंडा उनमें ये शामिल है. उसमें अवाम की मुश्किलात शामिल हैं, उनके हल की तजावीज़ शामिल हैं, और उसके साथ साथ इस हुकूमत से किस तरह जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जा सकता है. ये सारी बातें उसके एजेंडे के ऊपर है. क्या स्ट्रेटेजी बनती है छुटकारा हासिल करने वाली बात है, तो ऑप्शन ये भी हो सकते हैं कब्ल वक्त इंतखाबात हो जाए, और ऑप्शन ये भी हो सकते हैं कि इन हाउस चेंज हो जाए. जी, कब्ल वक्त इंतखाबात तो APC के जाहिर है उसमें मैंडेट में नहीं होगी, लेकिन इन हाउस तब्दीली, और वो भी एन जमहूरी तरीका है, पार्लिमानी तरीका है, उसके लिए मेरा ख्याल है APC में बात होगी. देखें उसके बाद क्या स्ट्रेटजी बनती है, शेयर करेंगे. बसर साहब, आपको कोई खतरा महसूस होता है आने वाली APC के? उस्मान बुज़दार साहब तो कहते हैं ऐसी APC होती हैं हो के खत्म हो जाती है, कुछ नहीं होगा. हुकूमत को खतरा महसूस करती है? मैं इसको बस एक ही इस पे शेर पढ़ दूंगा, उसके अंदर ही मेरा जवाब है कि खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं. घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है. एक सादा कागज के ऊपर लिखें, अंदर आ जाएं, अदम एतमाद ले आएं. जो सेनेट के अंदर इनके साथ हुआ था उससे कुछ ज्यादा ही सेनेट में क्या हुआ था, आपको पूरे एतमाद से बता रहा हूँ. लेकिन मेयर ने अभी कहा कि उन्होंने क्या हुआ था. देखिए, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग द पंजाब. हमारे 14 बंदे कैसे खरीदे? मियां साहब की अप टू डेटेड मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं. भाई गलत बात है ना झूठ बोले यार, खुदा का वास्ता है, ना झूठ बोले. मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ झूठ ना बोले प्लीज. डॉक्टर साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, देखो गलत बात है, जिस बात के ऊपर आई कैन कॉन्टेस्ट कि हम सबसे झूठ बोलेंगे ना बोले प्लीज. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं ना, मैंने खुद देखे हैं. भाई आप माने या ना माने, पंजाब हुकूमत तस्लीम करे या ना पर करे, मैं उस पर कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा. आप भले उसको ना माने, वो कैसे? लेकिन ये बताएं ना जी, आप हमें अपने रिकॉर्ड बता दें कि आपने पोस्ट की हैं. ये लेटेस्ट का पता नहीं किसको कह रहे हैं. अब कल की तारीख को 7 सितंबर को लेटेस्ट कह रहे हैं, या 6 सितंबर को लेटेस्ट कह रहे हैं 2020. एडवांटेज ले रहे हैं, हमारी एम्बेसी को भेजी. डॉक्टर साहब एडवांटेज ले रहे हैं स्टूडियो में बैठने का. नहीं है वो हमें. बहुत शुक्रिया मेहर आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं. नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.